السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ سانحہ بہت بڑا ہے، بس بار بار یہی سننے میں آتا ہے کہ اے پی ایس کے بعد اتنا بڑا سانحہ کوئی پیش نہیں آیا۔ بہت بڑی ٹریجڈی، اور یقینی طور پہ پوری قوم جو ہے اس حوالے سے اشکبار ہے، اور سمجھتی ہے پوری قوم کہ یہ جو ایک اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ایک تو یہ خود بذات خود ایک یعنی قیامت ڈھانے والا واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ اس سے پہلے بھی اتنے واقعات ہوئے، تو کیا اس کے بعد بھی خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ جو پالیسی تھی جس میں کہ تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان لایا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ وہ ان کو لا کر کے آپ کوئی امن اور چین حاصل کر لیں گے، وہ نہیں ہو پایا۔ اس پہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہی، لیکن ڈیبیٹ کیا، اب تو ہمارے سامنے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اس سانحے کے بعد ہم نے دیکھا اچھا قدم اٹھایا، دو اچھے قدم اٹھائے۔ ایک تو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی پرائم منسٹر نے، تمام سیکیورٹی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور پولیٹیکل لوگ تھے وہاں۔ اس میں یاد دہانی کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی بلایا گیا، دو لوگوں کو انوائٹ کیا، دو لیڈرز کو، وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے اور گلگت بلتستان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں جی کے وہ ہمیں ریپریزنٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے۔ یہ پاکستان کی ایک ریت رہی ہے کہ جب بہت چیلنجنگ کوئی سوال ہو، کوئی کرائسس ہو، تو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے۔ پیچھے پہلے بھی بلاتے رہے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ایک مرتبہ بلائی تھی، جبکہ انہوں نے جب کووڈ ہوا تھا تو انہوں نے جب کی کانفرنس، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کانفرنس میں سب پارٹی لیڈرز آئے تھے۔ حالانکہ اس وقت سیاسی ماحول بہت ہی یعنی کہ اس میں بہت ٹینشن تھی، اور بہت ہی زیادہ ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا، اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ، تم چور میں چور، یہ والا ماحول تھا۔ لیکن پھر بھی جب یہ کنوین کی پرائم منسٹر نے اس وقت عمران خان صاحب نے، تو یہ ورچوئل تھی، سب تشریف لائے، اور عمران خان صاحب نے اپنی تقریر فرمائی، اور وہ پھر اٹھ کر کے چلے گئے، اور انہوں نے یہ نہیں مناسب سمجھا، جو بھی وجہ تھی انہوں نے، باقی جو بلاول بھٹو بھی وہاں موجود تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، وہ نہیں وہاں بیٹھے رہے۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے ناظرین، اس وقت ایک 33 سال کا لڑکا جس کا نام بلاول بھٹو ہے، اس نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب، آپ میرے پرائم منسٹر ہیں، اینڈ وی آر بیہائنڈ یو، جب بات تھی کہ کووڈ کے چیلنج کو کس طریقے سے فیس کیا جائے۔ بڑے لوگوں کے انہوں نے دل جیتے تھے کہ اس کو کہتے ہیں کہ سیاست میں لیڈرشپ کا رول۔ بہرحال پرائم منسٹر شہباز شریف نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دعوت دی ہے 7 تاریخ کو۔ ابھی تک ایز وی اسپیک عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کیسز ویسز کر رہے ہیں، یہ ہم آئیں گے نہیں، اور یہ کہ ہماری ہی حکومت پچھلی پہ تنقید کی جا رہی ہے، وہ ڈیٹیل کی باتیں اس پر بعد میں آئیں گے۔ آج جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں کیا نکلا، کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ نیکٹا، سی ٹی ڈی، یعنی کہ نیکٹا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اور پولیس کی اپ گریڈیشن، تربیت، اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی کے حوالے سے تجاویز کی منظوری دی گئی، یعنی کہ بڑی اسپیسیفک منظوری دی گئی۔ پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس خیبر پختونخوا میں فوری طور پر سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر تعمیر اور جدید فورینزک لیبارٹری قائم کی جائے گی۔ یہ کہا کہ ایک فورینزک لیبارٹری فوری طور پر کی جائے گی تعمیر۔ پھر سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر کی تعمیر اور اس کو قائم کیا جائے گا فورینزک کو۔ پھر خیبر پختونخوا میں اسلام آباد اور لاہور کی طرح سیف سٹی منصوبہ شروع ہوگا۔ پھر پولیس سی ٹی ڈی کی تربیت، استعداد کار میں اضافہ
اور جدید آلات فراہم کیے جائیں گے۔ پھر کہ دہشت گردوں کے خلاف تحقیقات، پروسیکیوشن کے مراحل پر غور، یہ جنرل باتیں ہیں اب کہ پروسیکیوشن پر غور، یہ آج کا غور کیا 70 سال سے غور ہو رہا ہے، پروسیکیوشن کا بار بار کہا جاتا ہے بہت ویک ہے اس ملک میں۔ پھر دہشت گردی کی ہر قسم اور ہر شکل کے لیے زیرو ٹالرنس کا رویہ قومی نصب العین ہوگا، یہ بھی پھر لفاظی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ لفاظی ہے۔ اور پھر آخر میں کہ علماء کرام و مذہبی قائدین دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ممبر و محراب کا فورم استعمال کریں گے۔ پھر بھی اہم بات ہے، لیکن یہ بھی یعنی زبانی کلام ہے، یہ تو پرانی بات ہے، اس میں نئی بات کون سی ہے۔ تو یہ آج جو بڑی ایک تفصیلی ہوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ، اور اس کا مقصد پرائم منسٹر کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ بتا دیں کہ قوم یکجہتی میں بلیو کرتی ہے اس معاملے میں، اور یہ کہ ہر صورت جو حکومت ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کر کے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کے یعنی ایسے اقدامات اٹھائے گی جس سے کہ یہ پتہ چلے گا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے قوم بالکل تیار ہے۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ کہیں گے، اور تھوڑا سا کہتے ہوئے بھی ہم جھجکتے ہیں، لیکن کہنا ضروری ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی اور اس طرح کے اقدامات کی بات بھی ہم نے پہلے سنی ہے۔ اب اس میں کچھ نئی چیز ہیں کہ جی سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر، بہرحال سی ٹی ڈی کو ٹریننگ تو ملتی رہی ہے ہر جگہ، ہر پروونس میں فوج کرتی رہی ہے، ان کی ٹریننگ ایجنسیز کرتی رہی ہیں۔ تو اس میں اب کیا نیا ہے اور کیا نیا ہو سکتا تھا، اور کیا یہ کافی ہے؟ یہ بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کوئی اپنی کنکلوژن دیں، ہم نے ناظرین 3 ایسے لوگوں کو دعوت ہے کہ اس پر بات کریں جو کہ تجربہ کار بھی ہیں، رہتے بھی ہیں اس جگہ میں، سمجھتے بھی ہیں، انہوں نے دہشت گردی کو بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے۔ اور تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین تیمور جھگڑا صاحب، فارمر منسٹر ہیں، پروونشل منسٹر فار فائنانس اینڈ ہیلتھ، اور فارمر ممبر نیشنل اسمبلی کے، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں۔ بہت شکریہ تیمور، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اے این پی کے پی کے۔ ایمل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کو خاص خوش آمدید۔ اور ایاز وزیر صاحب ہمارے بھائی، فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان وینا میں رہ چکے ہیں، اور ریاض، لندن وغیرہ ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کی جو ایک مشن تھی طالبان کے ساتھ، ناردرن الائنس کے ساتھ، رائٹر ہیں، انالسٹ ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس علاقے کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور دو ٹوک بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو آپ تینوں حضرات سے میں شروع کرتی ہوں یہ پوچھتے ہوئے آپ سے، ایمل صاحب، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میٹنگ میں، ہم نے سنا کہ آپ میٹنگ میں تشریف رکھتے تھے، کیا درست ہے جی؟ جی میں موجود تھا۔ اچھا، تو فرمائیے گا کہ میٹنگ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کا خیال ہے ہمیں ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے اور جو اہم تھی۔ دیکھیں جی، میٹنگ میں تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو میرے خیال میں یکجہتی کا ایک مظاہرہ چاہیے تھا، دوسرا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ کہ ہمارے پوائنٹ پہ سب آئے، سب نے اتفاق کیا کہ انشاءاللہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اسی پہ انشاءاللہ منوان عمل کر کے زیرو ٹالرنس، جو ابھی حالات ہیں اس میں زیرو ٹالرنس کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے طالبان یا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ ابھی کے جو حالات ہیں آج جو ہو رہے ہیں، یہ جو ریکان کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور ریکان کے ڈرامے کے نتیجے میں جو دہشت گردوں کو واپس لایا گیا، یا 10,000 جنگجو اور 40,000 دہشت گرد جو ان کو لایا گیا، یا جن 102 بندوں کو امیونٹی ملی، تو یہ انہی کے تحفے ہیں جو آج پورے قوم کو مل رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی بہت بحث ہوئی ہے کہ یہ ریکان، اگر آج ہم آپریشن کی طرف جا رہے ہیں یا ہم زیرو ٹالرنس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ حالات تو بہتر ہو گئے تھے، تو بیچ میں یہ ریکان کا چول جو مارا گیا ہے، تو پھر میرے خیال میں پھر اس میں آج یہ بھی بہت زور سے بات ہوئی کہ جنہوں نے پھر ریکان کیا ہے اس کا بھی پوچھا جائے گا اور اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جی، اور لیکن پرائیورٹی یہ ہے کہ اس وقت آپ نے جیسے کہا کہ
زیرو ٹالرنس. تو زیرو ٹالرنس تھوڑا سا اگر آپ بیان کر دیجئے گا کہ زیرو ٹالرنس کے معنی کیا؟ پہلے بھی ہم نے سنا ہے ان ایکشن کیا ہوگا. کیا کوئی ابھی اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی ہے ایمل صاحب، یا ابھی آگے جا کے اس پر تفصیل میں بات کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بہت حساس میٹنگ تھی. اس تفصیل میں ابھی آن ایئر جانا میرے خیال میں بہت قبل از وقت ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں نے جس طرح آپ کو بولا اس میں مزید میٹنگز ہوں گی، اور نیشنل ایکشن پلان کا جس طرح میں نے آپ کو ایک نقطہ بتا دیا کہ اس پہ منوان عمل ہونے کو اب آئے گا. اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے، چونکہ ہم بھی آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے سب سے بڑے ماری یہ قوم ہے، اور پھر اس قوم میں عوامی نیشنل پارٹی ہے جو نظریاتی طور پہ عدم تشدد کی پرچار دہشت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہی امید رکھیں گے کہ جو بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں اس پہ انشاءاللہ جلد از جلد عمل بھی ہو جائے. تو اگلا سٹیپ کیا ہے ایمل صاحب؟ جی میرے خیال میں جس طرح آپ کو میں نے بولا کہ دہشت گردی کے لکھتے ہوئے زیرو ٹالرنس سے میرے خیال میں صرف اتنے تک وضاحت کر دوں فی الحال کہ آبویسلی جو پرانے حالات تھے فل فلیج آپریشن، وہ تو فی الحال اس طرح کے حالات ہے نہیں، انہوں نے علاقے قبضے نہیں کیے، وہ بھی ہائیڈ اینڈ سیک کریں. تو اسی طرح کوئی زیرو ٹالرنس لیتے ہوئے کوئی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوں گے. اور جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے 7 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس، اس سے کیا آج بھی پارٹیز ریپریزنٹڈ تھی، تو 7 تاریخ کی کانفرنس سے کیا چاہتے ہیں حاصل ہو؟ دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے، آج تو میں تھا تو آج تو آبویسلی آج کی جو ایپیکس کمیٹی میٹنگ تھی یہ تو بنیادی طور پہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو لیتے ہوئے تھی. جو 7 تاریخ کی مجھے اے پی سی لگ رہی ہے تو پھر یہ ایک بگر بارڈر پہ ہوگا، اس میں پھر اکانومی پہ بھی شاید بات ہو جائے، یا ملک کو جو چیلنجز ہے آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہم ابھی پہنچ چکے ہیں، جس اکنامک کرائسس پہ پہنچ چکے ہیں، تو اس سب پہ بارے میں بات ہوگی. اور میرے خیال میں یہ نہیں کہ ہم کوئی آخری حد پہ پہنچ گئے، اس سے نکلنا ہوگا، لیکن یکجہ ہو کے اس سے نکلنا ہوگا. ٹھیک. اور کوئی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کی شمولیت کے حوالے سے کوئی کسی نے رپورٹ دی؟ کیونکہ آج صادق صاحب ملے تھے، انہوں نے یہ جو دعوت نامہ ہے ذات شاید دستی دیا یا جو بھی بات کی انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے. دیکھیں جی، ہمارے ادھر تو صرف اتنی بات ہوئی کہ پی ایم صاحب نے اپنی تقریر میں بولا کہ بھائی وہ لوگ جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے تھے، میں پھر بھی ان کو بولا کہ ایک مسئلے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے بولا ہے، اب دوسری طرف کا مجھے پتا تھا ان کی طرف سے کوئی رپورٹ تو نہیں ہے، لیکن what I think he won't come. جی اچھا. اور آپ یہ اگر ہم کہتے چلیں کہ آپ بحیثیت اے این پی آج سیٹسفائیڈ ہیں جو ایپیکس کمیٹی میں ڈسکشنز ہوئی اور جو کہا گیا سٹیپس لیے جائیں گے؟ جی ڈسکشن کو لے کے اور جو سٹیپس لینے کو کہا گیا obviously ہم سیٹسفائیڈ ہیں. اور اس میں پھر یہ بات بھی ہوئی بھی میں ایک اور بات دہراؤں کہ یہ پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت رہی ہے 10 سال، اور ہر سال یہاں پہ یہ 1% جو میرے خیال میں جو لاسٹ میٹنگ ہوا تھا یہ اس کا یہ سب صوبوں کا NFC ایوارڈ والا، اس میں 1% دیا گیا تھا پختونخوا کو. اس کے حساب سے کوئی 431 ارب روپے ان 10 سال میں ملے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا اس چیز کو لیتے ہوئے. تو یہ بھی ڈسکس ہوئے. تو جتنا ہے جو سنا ہے مطمئن ہے، اللہ خیر کرے، عمل اس پہ ہو جائے. جی who better than تیمور جھگڑا صاحب to take up the issue now؟ تیمور جھگڑا صاحب، پیسوں پہ ہم بعد میں آئیں گے کیونکہ آپ فائنانس منسٹر بھی تھے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو گفتگو وہاں، پہلے تو یہ بتائیے نا کہ یہ منطق کیا تھا کہ پی ٹی آئی اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کی شمولیت سے فائدہ حکومت کو تو نہیں ہونا تھا، آپ کے لوگوں کو ہونا تھا. ہم نے جی آج پورے پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں عوام کو نکالا امن مارچ پہ. میرے خیال میں اس سے جو ہم نے سوات میں دیکھا، جو ہم نے وزیرستان میں دیکھا، اس سے شاید فائدہ زیادہ ہو. کیونکہ نسیم جو آپ نے خود میٹنگ کے پوائنٹس بتائے، آئی ایم سوری بٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مدرہڈ اینڈ ایپل پائے. جی زیرو ٹالرنس بھی ہمیشہ رہی ہے، ٹھیک، علماء کرام سے بات بھی ہمیشہ ہوئی ہے، پروسیکیوشن پہ بھی ہمیشہ سے غور کرنا پایا، اور یہ جو باقی جو 2-3 پوائنٹس تھے
فورینسک لیب ہے اس کے لیے ٹھیک ہے ضرور اور اکوپمنٹ لیں. سی ٹی ڈی کے ایچ کیو نئے ایچ کیو پرانے ایچ کیو بنائے نہ بنائے, یار ہمیں عمارتیں بنانے کا کیا شوق ہے. ابھی میں کہہ دوں پولیس خود ہچکچا رہی تھی کیونکہ میں اس میں انوالو تھا, کیونکہ جو لاہور سیف سٹی بنی تھی اس کے بعد جو ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے یا ڈی جی تھے, جو میرے خیال میں ابھی اسلام آباد کے آئی جی ہے, ان پہ نیب کا بہت بڑا کیس ہوا تھا اور بہت بڑی پروکیورمنٹ تھی. یہ مجھے پولیس کے اندر سینئر آفیسرز نے خود بتائی تھی. اچھا یہ تو یہ ایشوز جو ہے وہ ہو گئے. تو اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے بیٹھنے کا اور یہ سننے کا کہ جو 440 ارب روپے کے بجائے ہم نے 600 ارب روپے لگائے ہیں, اور یو ول گیو می اے منٹ کہ میں اس پہ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں, لیکن کہ یہ سننے کا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا, اس کا کیا فائدہ تھا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں نسیم کہ ایک طرف یہ فواد کو, جرنلسٹ کو, عمران جیسے جرنلسٹ کو, شیخ رشید کو, شاندانہ گلزار جیسی لڑکی کو, یہ اگر پاکستان کے ٹیررسٹ ہیں اور ان پہ اگر زیرو ٹالرنس ہے, ان کو اریسٹ کر کے اگر ہم نے ٹیررزم ختم کرنی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میٹنگز میں بیٹھ کے ہم نے کیا جو ہے وہ اچیو کرنا ہے. ہمارا ٹریک ریکارڈ قوم کے سامنے ہے, ہمارے ٹریک ریکارڈ کا جو ہے وہ رزلٹ ہمیں قوم دے بھی چکی ہے, ایک بار نہیں 2 بار, اور انشاءاللہ تیسری بار بھی دے گی. اچھا تو یعنی کہ سوال تو یہ ہے کہ جو آپ نے تمام لوگوں کا ذکر کیا ان کا تعلق یہ جو پالیسی ہے اس وقت ٹی ٹی پی سے ٹیکل کرنے کی, وہ 2 مختلف چیزیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے ہم نہیں بیٹھیں گے, لیکن میں نے تو آپ سے سوال یہی کیا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا ایسا تھریٹ ہے جس کو اور بہتر طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وجہ سے سب کو مل کے ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک پالیسی بنانی ہے؟ یعنی کہ یہ عمران ریاض خان ہوں یا شندانہ ہوں یا فواد چودھری ہوں, وہ معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن الگ ہیں. آپ ان کی وجہ سے آپ میٹنگ میں نہیں آئے آج؟ نہیں, میں آپ کو صرف جو ہے وہ دکھا رہا ہوں. ٹی ٹی پی کے تھریٹ پہ بھی آتے ہیں, لیکن نسیم اگر آپ کی انٹیلیجنس کیپیبلٹیز اور آپ کی لانگ آرم آف دا لا استعمال ہوتی ہے یا لوگوں کے بیڈ رومز یا لوگوں کے کانورسیشنز ریکارڈ کرنے کے لیے, یا جو ہے وہ وکیلوں کو یا سیاستدانوں کو یا منسٹرز کو اریسٹ کر کے انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے, تو پھر آپ کی انرجی لمیٹڈ ہوتی ہے نا, یا وہاں پہ جائے گی یا کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم میں جائے گی. رائٹ, زیرو سم گیم ہے الٹیمیٹلی. پہلی چیز تو یہ تو بالکل کنیکٹڈ ہے, بالکل فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے ملک کو جوڑنا ہے اور واقعی ملک پولیٹیکلی بہت پولرائزڈ ہے تو پہلی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے. آج بھی جا کے ہر کسی کے تالے توڑے ہیں پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹری لاجز پہ, لیکن آتے ہیں ان 430 ارب روپے پہ. ایمل خان میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے خاندان کا پشتون سیاست میں ایک بہت بڑا مقام ہے. مجھے یہ امید نہیں تھی, ابھی میں دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے خیال تھا کہ یہ اس کو استعمال کریں گے. معذرت کے ساتھ ہم ابھی سیاست میں جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر ایک چیز استعمال کرتے ہیں. یہ اس فون میں ابھی میں نے جو ہے وہ پڑھے ہیں وہی این ایف سی کے منٹس جس میں ان کے این ایف سی کے ممبر حاجی عدیل صاحب, اللہ انہیں جنت دے, انہوں نے اس 1% کے بارے میں کہا کہ خیبر پختونخوا کا نقصان بہت زیادہ ہوا, لیکن یہ 1% جو ہے وہ ہمیں ملے گا صرف اس لیے کہ کچھ وہ نقصان جو ہے وہ ہم بھر سکیں. خاص انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے آپ پولیس کی جو ہے وہ صرف اکوپمنٹ دے, لیکن چلیں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. 600 ارب روپے لگائیں. ایمل خان کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت تھی تو ان کے وزیر اعلیٰ یہ ڈسکس کر رہے تھے کیپٹل کو ایبٹ آباد لے جائیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سال میں فاٹا کے بغیر کوئی 800 850 دھماکے ہوتے تھے, وہ کم کر کے 20 کیے. کیوں کیے؟ پولیس کی نفری ڈبل کی, پولیس لا لا کے جو ان کے ایم پی ایس پولیس کے کانسٹیبلز کو سلیکٹ کرتے تھے وہ میرٹ پہ کیے, 5 ٹریننگ سکولز بنائے, سی ٹی ڈی بنائی, ایلیٹ ٹریننگ سکولز بنائے, the list goes on. میں یہاں پہ تھا بھی نہیں, لیکن یہ ابھی آج کل یہ اپنی پولیس کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. اور ایمل خان نے الجزیرہ کو جا کے کہا کہ کس کو اکیوزبل جو ہے وہ ٹھہرانا ہے, آئی جی کو اور سی سی پی او کو. اور ایمل خان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ
اس کے علاوہ کہ یہ تو سوئسائڈ بلاسٹ تھا ہی نہیں، اور یہ صرف ایمل خان نہیں کہہ رہے، ان کے پارٹی کے سارے لیڈرز کہہ رہے، بابک نے جا کے بلاسٹ پہ جو ہے وہ کہا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ان لاشوں پہ سیاست کون کر رہا ہے، معاملے کو کنفیوز کون کر رہا ہے، نفرتیں کون پھیلا رہا ہے؟ اور اگر ان طریقوں سے، یا یہ جو مدرہڈ اینڈ ایپل پائے ہے جو آپ نے کہا ہے، اس سے اگر ہم دہشت گردی کو کم کریں گے تو I'm sorry میرا خیال نہیں ہے. باقی میرے خیال میں نسیم ملک وان پیج پہ ہے، چاہے آپریشن جی میں چاہوں گی ٹھیک اب جی جس وقت میں ملک ون پیج پہ نہیں ہوتا تھا وہ سال بہت پہلے جو ہے وہ گزر چکا. جی ایمل یہ بے وقوف، یہ بیچارے، ان کو سمجھ ابھی نہیں ہے. یہ ابھی پی ٹی آئی میں گئے تھے، امپورٹ کر کے اس کو بھی لایا گیا تھا اور اس کو وزیر بنا دیا گیا تھا. یہ قصے اب اگر ایکیوز کرنے پہ ہم آئیں تو بہت بڑے قصے ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ سے بات کی تو میں ان کو مخاطب نہیں ہوا، میں نہ ان کا نام لی ہے. ان کو ویسے ہی میرا نام لے کے یا مجھے مخاطب ہو کے ان کو شاید مزہ آتا ہو، اپنی سیاست شاید یہ چمکائے. میرے لیے یہ لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے اتنی. میں صرف اتنا بول دوں کہ آپ بار بار ان سے جو سوال کریں گے ان کے پاس جواب ہوتا نہیں ہے. ان کو آج این آر او چاہیے، ان کو آج ان بہانوں پہ این آر او چاہیے کہ بھئی ہمارے خلاف کوئی کاروائیاں نہ کرو، ہمارا نہ پوچھو، ہمیں این آر او دے دو، ہم پھر اے پی سی میں آ کے بیٹھیں گے. ایسا نہیں چلے گا. آپ نے جو کیا ہے نا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے اور یہ آج میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. جی جو کیا اس پہ جی یہ جو اگر کہہ رہے ہیں انہوں نے 600 ارب پختونخوا پولیس پہ نہیں لگایا، ڈیفنس پہ نہیں لگایا. انہوں نے تو طالبانوں کو پیسے دیے، انہوں نے تو طالبانوں کو بتوں کے نام پہ پیسے دیے. ان کے وزیر اعلیٰ، ان کے وزراء، یہ سب تو طالبانوں کو بتوں کے نام پہ پیسے دیتے تھے. یہ تو طالبانوں نے ان باتوں کی وہ تصدیق کر چکے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں آج؟ اچھا میں چاہوں گی جی کی وجہ سے، جی ایمل صاحب آپ کی وجہ سے، جی ایمل صاحب آپ کی بات ہم سن رہے ہیں، ان کی بھی سنی ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے بہت محترم ایاز وزیر صاحب جو کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بڑی آبجیکٹیولی اور ان کا دل اور دماغ دونوں اسی پر ہے فوکسڈ. ہم اجازت دیں اگر ایاز وزیر صاحب تو ہم بریک لے کے آپ کے پاس واپس آتے ہیں، شروع کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑی اہم میٹنگ تھی ایپیکس کمیٹی کی اور اس کے نتائج جو سامنے آئے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں. ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ایاز صاحب آپ سن رہے تھے کہ دونوں مختلف پارٹیز جو کے پی کے میں بڑی اہم ہیں ان کا جو ایک اپنی پوزیشن تھی، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے ان دونوں پارٹیوں نے وہاں حکومتیں کی، پی ٹی آئی سے پہلے اگر میں غلطی نہ کروں تو ایمل ولی صاحب کی پارٹی تھی، پھر یہ پی ٹی آئی آ گئی. تو یہ تو خیر ان کا آپس میں قصہ مسئلہ ہے. ہمیں سروکار یا کام ہونا چاہیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اس کے لیے خواہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کتنے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے ہم سب اگر ایک پیج پہ یا اکٹھے ہوں تو ہماری بہتری ہوگی. کوئی فوج دنیا میں کوئی جنگ نہیں جیت سکتی جب تک قوم اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو. اب ہماری قوم بدقسمتی سے اندرونی طور پہ آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، بے اتفاقی ہے، ناچاکی ہے. اب یہ آپ کا شو ہو رہا ہے دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے اور ہم لڑ پڑے سیاست کے اوپر. سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، وہ کسی اور دن ڈسکس کر لو. آج بہت ہی بڑا سانحہ ہوا ہے. اگر اس کے لیے صحیح اقدامات نہ اٹھائے جائے، صرف ایپیکس کمیٹی کے منعقد کرنے پہ ہم خوش ہو جائیں، بغلے بجائیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ پہلے ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے. ایک آدھ مرتبہ پہلے ہوا تھا اے پی سی کے بعد، پھر تو ہم نے یہ نام شاید ہم بھول ہی گئے تھے. پھر اس سے ڈسٹ ہٹا دیا. پھر کمیٹی وہی سرکاری لوگ آ گئے، مل بیٹھ کے وہی پرانی چیزیں کہہ دی، چل پڑے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے 7 تاریخ کو، میرا خیال ہے اس میں سب آنے چاہیے اور ان میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ من حیث القوم ہم اس مسئلے کو کیسے چلائیں، کیسے اس مسئلے کو حل کریں، کیسے اس پہ قابو پالیں. اگر آپ صرف سیکیورٹی ایجنسیز کے بریفنگ کو
सामने रख के उस पर फैसला करते हैं तो माय अपॉलॉजीज, ये फ्लॉट पॉलिसी है। आप अवाम के पॉलिसी पे चले। मिसाल में छोटा सा देता हूँ, वजीरिस्तान में धरने होते रहे, आपको मालूम है पिछले दिनों 2-3 हफ्ते हुए हैं, हजारों लोगों ने धरने दिए, 6-7 दिन सारी सड़कें बंद कर ली और डिमांड सिर्फ ये थी कि हमारे इस रीजन में दहशतगर्दी न हो, हम जंग नहीं चाहते। तो उस पे मजबूर करके लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने सारे उनके मुतालिबात मान लिए। जो काले शीशे वाली गाड़ियां हैं उनके शीशे न सिर्फ काले वो पट्टे उतारे बल्कि बंदूक के बट से उनको तोड़ा कि हम किसी को अब नहीं स्पेयर करते। नो गुड और बैड तालिब और नो ब्लैक गाड़ियां जो चलती थी। तो वो दिन और आज का दिन वाना से करीबन उसके हफ्ता 10 दिन हो रहे, एक केस मैंने नहीं सुना कि वहाँ हुआ है, हालांकि इससे पहले हर रोज कुछ न कुछ होता था। तो इसी तरह आप देख ले, स्वात में लोग उठे, पेशावर में उठे, चारसदा, सवाबी, मर्दान, डीआई खान, टांग, बनो, वजीरिस्तान, बाजौड़, यू नेम एन एरिया इन केपी, सारे लोग उठ खड़े हुए कि हम दहशतगर्दी से तंग है, इस बला को खत्म कर ले। अच्छा अयाज वजीर साहब, आप तो बेइंतहा में फिर रिपीट करती हूँ अहम बातें बता रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी बहुत सी बातें सामने आती भी नहीं, रिपोर्ट होती हैं, लेकिन रिपोर्टिंग में तो ये होता है कि कौन किसकी किससे लड़ाई है, कौन आ रहा है, कौन हुकूमत जा रही है, क्या नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि अब आपने ये बताया कि इतने इलाकों में लोग खड़े हुए, तो सबसे पहले तो ये कि जो लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो स्ट्राइक्स की, जो बाहर निकले, तो ये बजाते खुद अपनी ही ताकत, जोरे बाजू पे और अपनी सोच की बिना पर निकले या उनको किसी पार्टी ने आगे किया? नहीं, जाहिर बात है सब तंग हो गए इस दहशतगर्दी के, हर एक आदमी शिकार है। अब शुरुआत हुए थे वाना से, मेरे गांव से, वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई, जमीयतुल उलमा, मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, यू नेम ए पार्टी, वो सारे वहाँ पे थे। उन्होंने अपने झंडे उठाए थे, लेकिन नुक्ता एक था, उस पर सबका इत्तेफाक था कि हम ये जंग मजीद बर्दाश्त नहीं करते। फिर ये जो पीटीएम है, मंजूर पश्तीन वाला ग्रुप, इसको सारी उम्र मीडिया और हम सब गालियां देते रहे कि ये फजूल है, फलाने का एजेंट है, फलाने का एजेंट है। ये मामला छोड़ दो, ये गलत बात है, वो बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। वो लोगों की जो तकालीफ है वो आपको बताते हैं, आपको वो बात अच्छी नहीं लगती। लोगों के तकालीफ को एड्रेस कर लो। ये लोग बड़े जख्मी हैं, कबायली इलाके के लोग जितने जख्मी हैं उनका यहाँ पे अंदाजा नहीं किया जा सकता। जब तक उनका मदावा आप नहीं करेंगे तो ये तो एक टीटीपी है, फिर शायद अगर इसको आप खत्म भी कर ले तो किसी दूसरे शक्ल में एक और चीज निकल आएगी, फिर कोई एक और चीज निकल आएगी, फिर आप ये जंग हमेशा लड़ते रहेंगे। इन शॉर्ट फिर मकसद ये होगा कि वो लोग आपके साथ इस जंग को काबू करने में आपका साथ नहीं देंगे। अभी मौका है, वो क्या कहते हैं, हिट व्हेन द आयरन इज हॉट। अभी सख्त हमें तकलीफ पहुंची है पेशावर के सानिया से। खुदा के लिए जो पिछली फ्लॉट पॉलिसी है उसको तर्क कर लो, लोगों की सुन लो, लोगों की आवाज इसमें मिला दो। काश मुझे ये पीसी में मौका मिले, मैं उनको सुना दूं कि भाई खुदा के लिए ये रूटीन छोड़ दो। तो ये तो बहुत आप अहम बात कर रहे हैं। हम ब्रेक के बाद इजाज़त दें हमें तो हम आप ही के पास आएंगे। तैमूर साहब, आप सुन रहे हैं ये कितनी बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त बातें बताई हैं, एंड इफ़ आई मे से जो चीज़ें सामने आती नहीं वो हमारे सामने आई हैं। तो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं विदास नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी दिलचस्प आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। देखिए, तो 3 जावियों से देखना है इसको। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत चला रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं सिक्योरिटी वगैरह के, उनके हवाले से। दूसरा ये कि जो सियासी जमातें हैं वो क्या इसमें कह रही हैं। और तीसरा जो अयाज वजीर साहब ने फरमाया है, जो बेइंतहा अहम है, क्योंकि ताकत का मंबा इन अ रियल सेंस जब आप देखते हैं, दहशतगर्दी की बात करते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, जब अगर हम ये मान ले कि दहशतगर्दी वो है इंसर्जेंसी, जहाँ के आप
لوگ آپ کے اندر ضم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پاپولیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو قصہ بتا رہے ہیں کہ جگہ جگہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، تو یہ کتنا بڑا ایک ریسورس ہے، ریزروار ہے، یہ سپائن ہو سکتی ہے ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. تو اس پہ اگر ہم سیاستدانوں پر آئیں تو میں چاہ رہی تھی تیمور صاحب آپ یہ ذرا بیان کیجئے گا کہ اسد عمر نے تو کہہ دیا کہ جی نہیں اٹینڈ کر رہے، اور اسد قیصر صاحب، اسد تو دونوں ہیں، اسد قیصر صاحب نے یہ کہا کہ کل ہمیں خان صاحب نے بلائے، اور اف آئی ایم کریکٹ آپ بھی لاہور جا رہے ہیں کل، تو ہمیں خان صاحب نے کل بلائے اور پھر طے کریں گے کہ 7 تاریخ کو اے پی سی میں ہم شامل ہوں گے یا نہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی. نسیم، جو ایاز وزیر صاحب نے کہا، اور 30 سیکنڈز کی ڈائیورژن، والد صاحب ساتھ بیٹھے، مجھے ابھی پتہ چلے میرے والد صاحب کے کلاس فیلو ہیں، وہ سلام ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن ٹو کم بیک اس سے بالکل یہ ثابت ہو جاتا ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے، یہ اے پی سی گیم کی ابھی ضرورت نہیں ہے. نہیں، جو ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ وزیرستان میں ہوا ہے، دیکھیں ابھی ہمیں صرف ایڈمنسٹریشن کی ویل ٹو ایکٹ چاہیے اور کنسسٹنسی آف پالیسی چاہیے، جو وہ کریں گے. نہیں یہ کمال ہے تیمور، یہ کمال ہے، کمال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کھیلنی چاہیے. فار گاڈ سیکس، آپ تو بہت ان معاملات کو سمجھتے ہیں. تو جب ایک پالیسی بنتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، تو تیمور صاحب اس کی تو کئی پالیسی کب سے بنی ہوئی ہے نا. پالیسی 2014 اے پی ایس کے بعد بنی، پالیسی اس سے پہلے سوات کے بعد بنی. جو ایک وقت میں کنفیوژن ہوتی تھی ٹیررزم کے بارے میں، وہ بہت سالوں سے نہیں ہے. تو یہ لے کے کون آیا تھا بھائی؟ یہ ان کو ٹی ٹی پی کہاں سے واپس آئی، کہاں سے آئی؟ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ان کو ہم سیٹل کریں. آپ نے خود بھی سنا، انہوں نے کہا آن دی ریکارڈ، انہوں نے کہا کہ ارادہ تھا کہ ان کو فاٹا کے ایریاز میں سیٹل کریں، لیکن لوگوں نے پیسے نہیں دیے. مجھے یہ ایاز وزیر صاحب آپ نے بھی یہ سنا یا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل یہی سنا ہے، بلکہ آج ہی عمران خان صاحب کا ویڈیو کلپ مجھے کسی نے بھیجا، جو اکتوبر 2021 میں انہوں نے ریکارڈ کرایا، کسی کو انٹرویو دے رہے. تو وہ تو الگ بات ہے. دیکھیں میں خود ذاتی طور پہ بھی بات چیت کا ہی قائل ہوں، بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ طریقہ نہیں تھا جو ابھی پچھلے جنرل صاحب نے اور پشاور کور کمانڈر جو تھے، جو انہوں نے کنڈکٹ کیا. اس کا کام لڑنا ہے، اس کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. اس کے لیے سیاسی فیصلے وہ نہیں اٹھاتا، وہ سیاستدان اٹھاتے، عوام اٹھاتے. تو اس کو آن دا کوائٹ بات چیت کرنی چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کے تھرو جو وہاں کے کلچر، جو وہاں کے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جانتے ہو، صرف وہاں نوکری نہیں کی ہو، وہاں کا پیدائشی ہو، وہاں کے ان کے زبان میں ان کے ساتھ بات کر لے، تب بات بنے گی. حکومت کے گھر سے بات نہیں بنتی. بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی ہے. بات چیت بھی کرنی چاہیے. جہاں پہ نہیں مانتے تو پشاور جیسا واقعہ ہوتا ہے، پھر اس میں لحاظ وحاظ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بھارت پالیسی چلائے، بنائے کون اور پھر اس پہ عمل کون کرے، یہ بڑے سوالات ہیں جو ہر ایک کر رہا ہے. جی لاسٹ کامنٹ آپ کا تیمور، کے اے پی سی میں پارٹیسپیٹ کرنا یا نہیں کرنا، اکارڈنگ ٹو اسد قیصر صاحب، فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، یور پارٹی لیڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے فیصلہ کیا نہیں، کل طے کریں گے. یہ بات درست جو ایاز وزیر صاحب نے دوبارہ کہا، اور میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم اس کانورسیشن کو غلط جگہ پہ لے جا رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے. ایاز وزیر صاحب نے اس کا جواب جس طریقے سے دیا اس سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. جہاں پہ ہمیں لڑنا ہے وہاں پہ بھی قوم پیچھے ہوگی، اور جہاں پہ ہمیں بات چیت کرنی ہے، صحیح طریقے سے کرنی ہے، وہاں پہ بھی قوم پیچھے ہوگی. نہ میڈیا کو نہ پارٹیز کو اس کو کنفیوز کرنا چاہیے. نہیں، ہم کنفیوز نہیں کر رہے ہیں. اور نسیم صاحب ایک منٹ، یہ کبھی بھی
کسی سیاستدان کا اکیلے فیصلہ نہیں ہو سکتا. بے شک. میں شاید جو باتیں کرتا جو ایاز وزیر صاحب کر رہے شاید ابھی میرا بھی ایک FIR نکل چکا ہوتا, لیکن یہ ایک کلیکٹو ڈیسیژن ہوتی ہے اور پھر آپ کو کلیکٹیولی اون کرنا پڑتا ہے. اور افسوس کے ساتھ اس گورنمنٹ نے وہ پروسیس آگے کیری کرتے ہوئے ابھی جب ان پہ ان کی نااہلی کا ملبہ گر رہا ہے تو ایک دم ڈیسائیڈ کر دیا کہ کہنا کہ عمران خان ذمہ دار ہے. بھائی عمران خان 10 مہینے بعد کیسے ذمہ دار ہے جب 10 ایشو نہیں ہے وہ. For now that is not the key issue. لیکن آپ نے ایک بات کی, اس پہ میں نے کہا میرے لیے تو سوال یہ ہے, جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ تمام سیاستدانوں کو مل کے فیصلہ کرنا ہوگا, ایک حکومت ایک پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی, تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کووڈ میں آپ نے جب کہا سب کو کہ آؤ بھائی بیٹھو ساتھ, کیونکہ ایک اکیلا نہیں کر سکتا یہ, تو سب آئے تھے نا اس راؤنڈ ٹیبل پہ. تو ہم تو اب سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایز ون آف دا لیڈرز ہو از گوئنگ ٹو بی دیئر ٹمورو ایٹ دا میٹنگ, آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اے پی سے جو بلائی ہے پرائم منسٹر نے, اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے آپ کہیں گے کہ نہ جائیں, یا کیونکہ آپ پاکستان کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس یہ جو دس سکرج آف ٹیررزم یو وانٹ ٹو اینڈ, آپ کہیں گے کہ جی جائیں پارٹیسپیٹ کریں. واٹ از اسٹاپنگ عمران خان صاحب فرام سیئنگ واٹ ہی وانٹس ٹو سے؟ یہ فی الحال مجھے لگتا ہے ٹیررسٹ صرف ہمارے پارٹی ممبرز ہیں, اور ایسے ماحول میں شاید ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ اس تلخی میں جو ہے وہ شاید بڑا مشکل ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جیسے میرے خیال میں یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایکشن کی ضرورت ہے. اگر یہ ایکشن لیتے, اگر یہ ایک سال میں خیبر پختونخوا کو 230 ارب روپے دیتے, اس وقت بیٹھتے نا جب میں ہر ہفتے مفتاح اسماعیل کو میسج کر رہا تھا یا پھر اسحاق ڈار کو میسج کر رہا تھا, تو شاید آج یہ تلخی بھی نہ ہوتی, شاید وہ ریسورسز جو انہوں نے جھوٹ کہا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ تو نہیں, لیکن شاید اس سال ہم زیادہ فائنانس کر سکتے. جی اس وقت وہ اسحاق ڈار صاحب والے قصے میں تو قصے نکلے, لیکن بہرحال پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ایمل خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.